الحمدللہ الذی الہمنا حقائق المعانی ودقائق البیان اتقن بحکمته نظام العالم على وفق مقتضته الحال وأورد برأفته فرق الأنام في طرق الإنعام والإفضال والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اتنا بڑا مجمع درود و سلام کے حوالے سے ایک روایت اور پھر اپنی گفتگو کا آغاز اسی روایت سے متصلاً شروع کر دوں گا۔ محفل نور لگی ہوئی ہے، اصحاب پیغمبر تشریف فرما ہے۔ میرے نبی کی بارگاہ میں میرے نبی کے سگے چچا جناب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آئے، اور رک کے جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی پوچھنے والے نے پوچھا تھا کہ عباس تو بڑا ہے یا حسین کا نانا؟ تو جناب حضرت عباس نے دو جملوں میں آج سے 1450 سال قبل پوچھنے والے کو دو جملوں میں سوال کا جواب بھی دے دیا تھا، اور 1400 سال قبل عقیدہ اہل سنت بھی سمجھا دیا تھا۔ توجہ میری طرف، آپ نے فرمایا پوچھنے والے مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں بڑا ہوں یا نبیوں کا امام بڑا ہے، تو میرا تو یہی جواب ہے انا اسن منی ہوا اکبر من ہو، عمر میں بڑا ہوں، مقام میں حسین کا بابا بڑا ہے۔ حضرت عباس آئے میرے نبی کی بارگاہ میں اور آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ عجیب مناظر، کیا وہ عجیب گھڑیاں، جب میں آپ کے گھر میں آتا تھا اور آپ کی ماں سیدہ آمنہ مجھ سے کہا کرتی تھی عباس تیرا بھتیجا محمد جھولے میں پڑا ہوا ہے اور رو رہا ہے، جا اس کا جھولا جھلا دے، جا اس کا جھولا جھلا دو۔ یا رسول اللہ میں گیا المختصر آپ کا جھولا جھلانے کے لیے، آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں جھولے کے ساتھ، زمین پہ سیدہ آمنہ کا چاند چمک رہا ہے اور آسمانی دنیا پہ 14ویں کا چاند چمک رہا ہے۔ یا رسول اللہ پھر وہ عجیب مناظر جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ کے ہاتھ تو پگوڑے کے ساتھ بندھے ہوتے تھے، اور آسمانی دنیا پہ چمکنے والا چاند 2,40,000 میل کی مسافت پہ چاند اپنی بے آب و تابی کے ساتھ چمک رہا ہوتا تھا۔ آپ کا پگوڑا یا رسول اللہ اگر دائیں جاتا تھا نا تو چاند بھی دائیں چلا جاتا تھا، آپ کا پگوڑا بائیں جاتا تھا چاند بائیں چلا جاتا تھا۔ میرے نبی نے یہ بات سن کے مسکرا پڑے، اور جب کل قدس کی پتیوں کو حرکت آئی ہوگی کتنا خوبصورت منظر بنا ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا چچا یہ تو اس وقت کی بات ہے نا جب میں دنیا میں آ گیا تھا، تجھے اس سے بھی ایک عجیب تر بات سناتا ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ ضرور سنائیں۔ تو میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چچا یہ تو اس وقت کی بات ہے نا جب میری انگلیوں کا کھلونا چاند بنا ہوا تھا، ابھی میں ماں کے بطن میں آیا، سیدنا عبداللہ کی پشت مبارک سے حلول کر کے سیدہ آمنہ کے بطن مبارک میں آ گیا، اور میری عمر مبارک اس نطفہ مبارک کی عمر مبارک 40 دن بھی نہیں ہوئی تھی۔ المختصر چچا جی ماں کے پیٹ میں ہو کے 40 دن عمر بھی نہیں ہوئی تھی، رب کے لوح محفوظ پہ چلنے والی قلم کی سرسراہٹ کو میں محمد آنکھوں سے دیکھ بھی لیتا تھا، کانوں سے سن بھی لیتا تھا۔ تو جس مصطفیٰ کی یہ عظمت ہو، ماں کے بطن میں ماں کے پیٹ میں عمر بھی 40 دن نہ ہوئی ہو، رب کے لوح محفوظ پہ چلنے والی قلم کی سرسراہٹ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، کانوں سے سن لے، پھر فقیر کا عقیدہ اور فقیر کا وجدان اس بات کی تائید کرتے ہوئے یوں نظر آتا ہے
کہ آج اگر ان پہاڑوں کے دامن میں بیٹھنے والے اور یہاں محفل میں بیٹھ کے جس نظریے اور جس تہیے کے ساتھ نبیوں کے امام پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے، نبیوں کے امام درود و سلام کو سن بھی لیتے ہیں، جواب بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ آخری بندے تک جس کا یہ نظریہ بنا ہے کہ نبیوں کے امام کو جس لمحے سے اور جہاں کہیں سے بھی پکارا جائے درود و سلام کو وہ سنتے بھی ہیں، جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ باواز بلند کوئی زبان خاموش نہ رہے، درود و سلام کا نذرانہ نبی کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ بڑی محبت والی محفل سجی ہوئی ہے، ہر زبان پہ درود و سلام کا نذرانہ، اس لیے کہ میرا اور تیرا یہ عقیدہ بنا ہوا ہے نبیوں کے امام کو جہاں کہیں سے بھی پکارا جائے تیرے میرے مصطفیٰ درود و سلام کو سنتے بھی ہیں، جواب بھی عطا فرماتے ہیں بآواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم۔ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلات لائق صد عزت و احترام و تکریم جمیع احباب حاضرین محفل، خصوصاً بالخصوص علماء ذی احتشام، سادات کرام، میری مراد آل نبی اولاد علی، خطیب آل سنت عالم نبیل فاضل جلیل حضرت محترم المقام سید محمد اوصاف شاہ صاحب گیلانی، خطیب آل سنت حضرت علامہ مولانا قاری لیاقت علی اتاری صاحب، خطیب آل سنت خطیب نکتہ داں محبی و محبوبی محترم المقام علامہ عدیل انجم علوی ضیائی صاحب، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد آصف صاحب، محترم المقام علامہ محمد زبیر صاحب، اور جتنے بھی علماء کرام میرے سید حسین الدین شاہ کی نظروں کا کمال لے کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جملہ علماء کرام اور خصوصاً میزبان محفل محترم بابا محمد دین ترک صاحب اور صوفی محمد نذیر چشتی صاحب، دور و نزدیک سے جتنے بھی احباب تشریف لے کے آئے، اور خصوصاً بالخصوص محترم المقام خطیب اہل سنت میرے برادر محترم برادر اصغر محبی و محبوبی مولانا محمد دانش چشتی صاحب، اور میرے حضور کے غلاموں دور قرب و جوار سے تشریف لے کے آنے والوں، میری جانب سے تمامی احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ احباب ذی وقار حضرت نے جو مجھے ٹائم دیا ہے تقریباً اس سے 9 منٹ گزر چکے ہیں، 24 یا 25 منٹ میرا اور آپ کا ساتھ رہ گیا ہے ان کا دیا ہوا ٹائم، اسی میں کوشش کروں گا 2 آیات بینات احباب کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اسی حوالے سے آیت کا شان نزول اور اس کے ساتھ متصلاً 2 روایتیں بیان کر کے آپ سے اجازت لے جاؤں گا۔ اپنی گفتگو کا آغاز امام یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس قول مقدس کے ساتھ جو آپ نے الجواہر البحار شریف کے اندر نقل فرمایا ہے، ذرا پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ علماء کرام کی خصوصی توجہ، امام یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الجواہر البحار شریف کے اندر فرماتے ہیں کہ جناب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک اللہ نے انسانیت کی ہدایت کی خاطر جتنے بھی انبیاء اور رسول کائنات میں مبعوث فرمائے ہیں، وہ سارے نبی اللہ نے اپنی اپنی امتوں کو عطیہ کر کے بھیجا ہوا ہے۔ سارے انبیاء کو اللہ نے امتوں کی طرف عطیہ کر کے بھیجا ہوا ہے، لیکن ہمارے نبی کی جب باری آئی نا تو اللہ نے فرمایا یہ نبی تمہارے لیے، توجہ میری طرف، یہ نبی زہرا کا بابا، یہ نبی تمہاری طرف عطیہ بھی ہے اور ساتھ تحفہ بھی ہے۔ اب امام یوسف نبہانی اگلی بات جو فرماتے ہیں سنیے گا توجہ کے ساتھ،
آپ فرماتے ہیں کہ تحفے اور عطیہ میں فرق کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ عطیہ دیا جاتا ہے کسی مستحق کو. رمضان شریف میں آپ نے زکوٰۃ نکالی، مستحق کو دے ڈالی. آپ بازار میں جا رہے تھے، مانگنے والا سامنے آ گیا، جیب سے آپ نے اپنی حسب توفیق کے مطابق 10-20 کا نوٹ نکالا، اسے دے دیا. کیوں؟ وہ مستحق تھا. عطیہ دیا جاتا ہے مستحق کو اور تحفہ دیا جاتا ہے اپنے پیاروں کو. عطیہ دیا جاتا ہے مستحق کو، تحفہ دیا جاتا ہے اپنے پیاروں کو. اور امام یوسف نبہانی فرماتے ہیں اللہ نے آدم سے لے کے ہمارے نبی تک سارے انبیاء کو عطیہ بنا کے بھیجا ہے، لیکن جب نبی مکرم کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا کہ اس کو عطیہ بھی کر کے بھیجا ہے، ساتھ تحفہ بھی بنا کر بھیجا ہے. اس بحث سے اتنی بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ باقی باتیں تو بڑی عرفہ و اعلیٰ ہے. ہمارے نبی کو ہماری طرف جو تحفہ بنا کر بھیجا گیا ہے، اس کی وجہ سے محبوب کا صدقہ ہم بھی رب کے محبوب بن چکے ہیں. اب اب ذی وقار 2 آیات بینات پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اسی کے حوالہ سے اپنی معروضات پیش کروں گا. پہلی آیت کا تعلق بھی ذات مصطفیٰ کے ساتھ اور دوسری کا تعلق بھی ذات مصطفیٰ کے ساتھ ہے. پہلی کا تعلق میلاد کے ساتھ ہے اور دوسری کا تعلق مشن رسول کے ساتھ ہے. جہاں پہ میلاد منانے والوں کو میلاد منانے کی ضرورت پڑتی ہے، وہاں پہ میلاد منانے والوں کو مشن رسول کی بھی ضرورت پڑا کرتی ہے. پہلی آیہ مقدسہ میں میرے مالک ارض و سما نے اپنے حبیب کے حلیوں کو بیان فرمایا ہے، اور دوسری آیت میں میرے رب نے میرے نبی کے کردار کو بیان فرمایا ہے. نبی کی ذات اور نبی کی بارگاہ میں جو بندہ بھی آیا، جس انداز سے بھی آیا، جو کچھ لے کے آیا، میرے نبی کا چہرہ دیکھا، اس نے بھی محمد کا کلمہ پڑھ لیا. جس نے میرے نبی کے چلنے کو بھی دیکھا، اس نے بھی میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا. اللہ اکبر. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں المختصر دونوں آیات بینات میں میرے مالک نے اپنے حضور کی عظمت کو بیان فرمایا. ذرا پیار سے کہیں سبحان اللہ. خالق ارض و سما نے اپنی لا ریب کتاب، مقدس ترین کتاب، شک و شبہ سے بالا تر کتاب، الحم کے الف سے لے کے والناس کی سین تک میرے مالک نے جو کچھ بھی بیان فرمایا نعت مصطفیٰ فرمائی ہے. خالق ارض و سما نے بڑا خوبصورت ترین مالک ارض و سما نے ہمیں حضور کا حسن و جمال، رب نے اپنے یار کو جو عظمت عطا فرمائی ہوئی ہے، رب نے اپنے یار سے جو محبت فرمائی ہے، میرے مالک نے سورہ بقرہ 2 پارے کے پہلے صفحے پہ اپنے یار کی عظمت کو بیان فرمایا. ہر بندے کی توجہ ہونی چاہیے، ہر بندے کی توجہ سنیے گا رب کا قرآن، پھر مزے لیجئے گا. میرے مالک ارض و سما نے اعلان فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. گینا والو یہ میرے رب کا وہ قرآن ہے، اگر مردہ بھی سن لے اس میں جان آ جاتی ہے، بے ضمیر بندہ سن لے اس میں کا ضمیر بھی جاگ جاتا ہے. تمہارا ضمیر کب جاگے گا؟ پھر رب کا قرآن پڑھ رہا ہوں، جس کو چسا ہے پیار سے سبحان اللہ. رب کی تسبیح بیان کرنی ہے، ہر بندے کی توجہ میری طرف. رب نے اپنے یار کے حلیے کو بیان فرمایا. خالق ارض و سما نے اعلان فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء. مالک ارض و
السما نے اعلان فرمایا میرے نبی کی جس وقت عمر مبارک 53 سال ہو جاتی ہے، رب کا پیغمبر ابھی تک مکہ المکرمہ میں تشریف فرما ہے، ایک دن میرے نبی کے دل میں خیال پیدا ہوا، سونے ربا مکے والے مجھے رہنے نہیں دیتے، او میرے مالک ارض و سما، میری عمر 40 سال ہوئی تھی، فران کی چوٹی پہ چڑھ کے میں نے دعوی نبوت فرمایا تھا، آج لوگ کہتے ہیں نبی کو دعوی نبوت جو ملی ہے 40 سال کی عمر میں ملی ہے، ان نادانوں کو کیا پتا میرا نبی تو اس وقت بھی نبی تھا، میرے نبی خود فرماتے ہیں ابھی آدم مٹی اور گارے کے درمیان تھا، محمد اپنی آنکھوں سے اس کا نظارہ کر رہا تھا۔ بولو نا پیار نا سبحان اللہ۔ تو پھر میں ایک گل سنا ہی دے میں آپ دیہات میں رہتے ہیں، میں دیکھ رہا تھا جناب سلیمان علیہ السلام، نزہۃ المجالس کے اندر علامہ عبدالرحمن الصفوری نے اس واقعہ کو لکھا ہے، سلیمان علیہ السلام کی طبیعت بنی نا کہ ایک دن ہوا میں آپ نے تصرف کیا، سفر کرنے کے لیے چلے گئے، سلیمان علیہ السلام کے ساتھ چرند بھی ہیں، پرند بھی ہیں، ہر دنیا کی ہر ایک مخلوق آپ کے ساتھ ہے، اللہ کا پیغمبر ہوا میں سیر کر رہا ہے، اچانک نیچے نظر پڑی تو ایک زمیندار، جس طرح آپ کے علاقوں میں زمینداری کرتے ہیں، زمیندار جانوروں کے پیچھے ہل باندھا ہوا ہے، زمینداری کر رہا ہے، اس کی نظر اوپر پڑی نا، اوپر نظر پڑی نا تو اپنی غربت پہ ترس آیا اور سلیمان علیہ السلام کی امیری کو دیکھ کے کہنے لگا واہ میرے سونے رب سبحان اللہ۔ اپنی غریبی کو دیکھا، ہر بندے کے چہرے پہ مسکراہٹ، بات کا نتیجہ نکالوں گا تو انشاءاللہ آپ کو چس آ جائے گی، اگلے سال تک یاد رکھیں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے نیچے دیکھا، غریب بندے نے اوپر دیکھا، اپنی غریبی کو دیکھا، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، پہننے کے لیے لباس نہیں ہے، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، اپنی غربت کو دیکھا، سلیمان علیہ السلام کی امیری کو دیکھا تو کہنے لگا واہ میرے سونے رب سبحان اللہ۔ ہوا کے تصرف نے آواز اٹھائی سبحان اللہ کی سلیمان علیہ السلام کے کانوں میں، سلیمان علیہ السلام نے نیچے دیکھا، یہاں پر بھی کوئی رب کا ماننے والا نیچے آنا شروع ہو گیا، جس وقت نیچے آنے شروع ہوئے نا تو بندے نے دیکھا یار میں نے پتنی کون سی غلطی کر دی، اتنا بڑا آدمی پتنی اب مجھ سے بدلہ لینے کے لیے آ رہا ہے، پسینہ ٹخنوں سے نیچے جا رہا ہے، پریشان ہے وہ مزدور، اللہ اکبر۔ سلیمان علیہ السلام نیچے آئے، نیچے آ کے اس بندے کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تو اسی کو بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا، صرف اتنی بات بتانے کے لیے آیا ہوں کہ سلیمان کی امیری ختم ہو جائے گی، وقت آئے گا تیری غربت کی ختم ہو جائے گی، لیکن زبان سے جو تو نے لفظ کہا ہے نا ذکر اسی کا رہے گا، ذکر صرف اسی کا رہے گا۔ صاحب 15 منٹ کے بعد میں نے بھی بیٹھ کے اپنے گھر واپس چلے جانا ہے، آپ بھی چلے جائیں گے، ذکر رہ جائے گا تو آؤ نا جناب والا مالک ارض و سما نے اپنی لا ریب کتاب، مقدس ترین کتاب، پھر رب کا قرآن سنیے گا، خالق ارض و سما نے اعلان فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ پیار نہ سبحان اللہ۔ خالق ارض و سما نے اعلان فرمایا، اپنے حبیب کے ساتھ عظمتوں کا اعلان فرمایا، جس وقت میرے نبی کی عمر مبارک 40 سال ہو جاتی ہے، رب کا پیغمبر جا کے فاران کی چوٹی پہ چڑھ کے اعلان کرتا ہے قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، او میرے ماننے والوں نہ ماننے والوں مکے والوں آ جاؤ نا میرے قرب میں، رب نے آمنہ کے بیٹے کو نبوت کا پٹا عطا کر دیا ہے، آؤ نا میرے قدم میں آ جاؤ، میرا کلمہ پڑھ لو، میرا مالک تمہارا یہ جہان بھی اعلیٰ فرما دے گا، میرا مالک تمہارا وہ جہان بھی اعلیٰ فرما دے گا۔ سارے مکے
مکے والے آ جاتے ہیں. مکے والوں نے آ کے جو پہلے صادق اور امیر کہنے والے ہیں دعوی نبوت سن کے کہنے لگے رب کو کوئی اور بندہ نہیں ملا جس پہ وہی بھیج دیتا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا او میرے ماننے والو، میرے دعوی نبوت میں لبیک کہنے والو، اگر میں اعلان کر دوں اس پہاڑی کے پیچھے تمہارے اوپر ایک لشکر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات مان لوگے؟ سارے کافر کہنے لگے کیوں نہیں مانیں گے؟ 40 سالوں تک آپ نے کبھی کسی سے بے وفائی نہیں کی، وعدہ کر دیا اس کو پورا کرنے کی حد الامکان کوشش کی ہے، زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ کی بات کیوں نہیں مانیں گے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جا کر دیکھو، اگر لشکر نہ ہو پھر محمد کے بارے میں کیا کہو گے؟ کافر نہ ماننے والے کہہ رہے تھے او محمد اللہ کی عزت کی قسم ہے ہم وہاں پر جا کر دیکھیں لشکر نہ ہو، ہماری آنکھیں تو اندھی ہو سکتی ہیں، محمد تیری بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، تیری بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی. میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں زمانہ گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، پھر 13 سالوں کے بعد جب مکے والوں نے رہنے نہ دیا، میرا نبی جب کبھی حرم کعبہ میں رب کی عبادت کرنے کے لیے جاتا تھا، گندی اوجڑیاں میرے نبی کے پشت پہ رکھ دی جاتی تھی. میرا نبی جب کبھی طائف کی وادیوں میں لوگوں کو رب کا کلمہ پڑھانے کے لیے جاتا تھا، اللہ کی عزت کی قسم ہے میرے نبی کی کبھی راستے میں روڑے اٹکائے جاتے، کبھی کانٹے بچھائے جاتے. ایک دن میرا نبی طائف کی وادی میں پریشانی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا، میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پہاڑوں کا فرشتہ آیا، آ کے کہنے لگا یا نبی اللہ اگر آپ کا حکم ہو جائے، آپ کا اگر حکم ہو جائے میں نے پہاڑوں کو ملا دوں، ان کافروں کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جدھر سے آیا ہے جا واپس لوٹ جا، رب نے مجھے ان کائنات والوں کے لیے زحمت بنا کے نہیں بلکہ رب نے مجھے اپنی امت کی طرف رحمت بنا کر بھیجا ہے. اللہ نے مجھے ان کائنات والوں کے لیے زحمت بنا کے نہیں رحمت بنا کے بھیجا. یہ نہیں مانتے تو نہ مانے، کیا ہو جائے گا؟ وقت آئے گا ان کی پشتوں اور صلبوں سے ایسے لوگ نکلیں گے جو محمد کا کلمہ پڑھ کے جنت کا وارث بن جائیں گے. اور پھر صاحبوں وہ زمانہ بھی آیا، وہ وقت بھی آیا جب ابو جہل کا سگا بیٹا اکرمہ نہ ماننے والا دریا کے کنارے پہ بیٹھا ہوا ہے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے، میرے نبی نے فرمایا اکرمہ کب تک دشمنی محمد میں جلتا رہے گا؟ آجا زہرا کے بابا کا کلمہ پڑھ لے، یہ جہان بھی سنور جائے گا، وہ جہان بھی سنور جائے گا. اب جو اس نے شرط رکھی تھی سنیے گا، کہنے لگا محمد کلمہ تو میں پڑھ لیتا ہوں لیکن تالاب کے اس کنارے وہ جو پتھر پڑا ہوا ہے نا، آپ اگر اسے حکم دیں آپ کے قدموں میں آ جائے، کلمہ آپ کا پڑھ لوں گا، کلمہ میں آپ کا پڑھ لوں گا. میرے نبی نے فرمایا اگر تیرا کلمہ اس پتھر پہ اٹکا ہوا ہے میں نہیں کہتا، جا اس سے کہہ دے کہ تجھے حسین کا نانا بلا رہا ہے، جا اسے کہہ دے تجھے نبیوں کا امام بلا رہا ہے. اللہ کی عزت کی قسم کہنے کی دیر تھی کہ تیرتا ہوا پانی پہ تیرتا ہوا میرے نبی کے قدموں میں آیا، واپس چلا گیا. بات یہاں تک ختم ہو گئی. اکرمہ نے کلمہ بھی پڑھ لیا. آپ مجھے ایمان سے بتائیں، آپ بھی پتھروں کی سرزمین پہ رہنے والے ہیں، پتھروں کے کان ہوتے ہیں کیا تک انتماداز دے وہ پتھروں کے کان ہیں، آنکھ ہے، عقل ہے، شعور ہے؟ نہیں ہے. پتھر کو بلایا جائے تو آ جاتا ہے؟ نہیں آتا. اس کو اپنے پاس بلایا جائے تو نہیں آتا. لیکن بات یہاں پہ ختم ہو گئی ہے. پانی پہ تیرنا پتھر کا وصف نہیں ہے، اس کی آنکھ نہیں، اس کی عقل نہیں، اس کے کان نہیں. لیکن جب نبیوں کا امام پتھر کو بھی بلائے میرا مالک اپنے کرم کے ساتھ اسے آنکھ بھی دے دیتا ہے، کان بھی عطا فرما دیتا ہے. اور وہ کیسے ڈوب سکتا تھا کہ جس کو نبی نے امام نے بلایا تھا. اسی لیے تو پھر چراغ گولڑا نے کہا تھا نا کہ کشتیاں اپنے کناروں سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں. فرشتہ آیا واپس چلا گیا. میرے نبی مکرم کے دل میں خیال پیدا ہوا، سونے ربا مکہ میں زندگی گزاری، باپ بھی یہاں کا، دادا بھی یہاں کا، مکے والے رہنے نہیں دیتے. میرے مالک دل کرتا ہے نا اب علاقے کو بدل دیا جائے. مالک ارض و سما کی جانب سے اعلان ہوتا ہے، سونے یار اگر تیری مرضی بن گئی ہے، تیری رضا بن گئی ہے کہ
تیری رضا بن گئی ہے، شہر کو بدل دیا جائے۔ میرے سونے یار جان ابو بکر کے گھر چلا جا، ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کے جا شہر مدینہ میں چلا جا، جیسے میں نے تیرے لیے مکہ کو پاک کر دیا تھا، ساری نعمتیں اٹھا کے میں نے مکے میں ڈال دی تھی۔ محمد تیری عزت کی قسم ساری نعمتوں کو اٹھا کے میں تیرے مدینے میں ڈالنے والا ہوں۔ رب کا پیغمبر مدینہ المنورہ میں چلے جاتے ہیں۔ المختصر میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں، رب کا پیغمبر 16 مہینے گزرنے کے بعد، 1 سال 4 مہینے گزرنے کے بعد ظہر عصر کی نماز بنو سلمہ کی مسجد میں کھڑے ہو کے پڑھا رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم نے 2 رکعتیں پڑھا لی، 2 رکعتیں باقی ہیں۔ آج تیرے خاطر میں بات آئی، دل میں خیال پیدا ہوا، میرے سونے ربا دشمن تانا دیتے ہیں، دین اپنا لے کے آئے ہو تو قبلہ بھی اپنا بنا لیا جائے۔ میرے سونے ربا میرا دل کر رہا ہے میرے قبلے کو بدل دیا جائے، زبان سے نہیں بولے، دل میں میرے مصطفیٰ خیال کر رہے ہیں، بار بار اپنا چہرہ آسمانوں کی جانب اٹھا رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم جب اپنا چہرہ بار بار آسمانوں کی جانب اٹھا رہے تھے، میرا مالک ارض و سما نے جبریل کو فرمایا، جاؤ میرے سونے جبریل جا مدینے میں چلا جا، بنو سلمہ کی مسجد میں چلا جا، اور میرے یار کو پہلے جا کے میرا سلام کہنا ہے، پھر میرا پیغام دینا ہے۔ ربا کون سا پیغام ہے؟ قدرت عرش معلیٰ پہ مسکرا کے اعلان فرما رہا تھا، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اعلان فرما میرے سونے یار تیری مرضی بن گئی ہے، تیرے قبلے کو بدل دیا جائے، تیرے دل میں خیال پیدا ہو گیا ہے تیرے قبلے کو بدل دیا جائے۔ میرے نبی یہ تو کوئی بڑا کام نہیں ہے، اب جدھر تو اپنا منہ کر لے گا نماز کی حالت میں میں تیرا رب اسی جگہ کو تیرا قبلہ بنا ڈالوں گا۔ میرے مصطفیٰ نے عرض کی، او میرے سونے ربا تیری نماز کا کیا بنے گا؟ قدرت کی جانب سے پھر جواب آیا، میرے سونے حبیبہ میری نماز کو بعد میں پورا کیا جائے گا، تیرے دل میں آنے والے خیال کو میں رب ہو کے پہلے پورا فرماؤں گا۔ ایک بار کو سبحان اللہ، اے محفل جانے واسطے تھوڑیاں تھوڑی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، آکو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ میں خوشاب گیا نا تقریر کرنے کے لیے، تو ڈھیلا سا مجمع تھا، حضرت صاحب ادیب صاحب، تو میں نے کہا یار آنکھوں پیار نال سبحان اللہ، ایویں محفل لگی سی تو درمیان میں سے ایک بندہ اٹھا، بزرگ سے آدمی تھے، تو کہنے لگے مولوی صاحب جے کدے اسا سبحان اللہ آخنی سی تے تساں پھر کیوں بلایا؟ میں کہا بابا جی میرا دل یہ کرنا کہ میں چاہنا بھی تواڑی بھی قبر سیدھی ہو جاوے، آنے مولوی صاحب ساڑی قبرہ رہن دے تقریر کرو پیسے لگو تے اپنے گھر جاؤ، وہ تے خوشاب دے بندے سن تے تسی تھی اسلام آباد دے بندے ہو، اس وجہ نال گل سمجھ آوے یا نہ آوے تو آڑی ڈیوٹی صرف سبحان اللہ آخنے دیا تھا، پیار نہ لاکھو سبحان اللہ۔ رب اپنے یار کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ایک روایت سناؤں گا اور پھر متصل اس کے ساتھ اپنے دوسرے موضوع کے ساتھ، اس پہ 2 روایات اور میری تقریر ختم ہو جائے گی، ذرا پیار سے کہو سبحان اللہ۔ آؤ نہ جناب والا مالک ارض و سما نے اپنے یار کے چہرے کو اتنا عظمت والا بنایا ہوا ہے، میرے نبی کی بارگاہ میں میرے یار کی بارگاہ میں جو بھی آیا کافر سے کافر بھی آیا، محبت کی ایک نظر سے دیکھتا ہے، جو بھی دیکھتا ہے میرے محمد کا کلمہ پڑھ لیتا ہے۔
محبت سے جو بھی دیکھتا ہے میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ میرے نبی مکرم مکہ چھوڑ کے جب مدینہ میں آ گئے، میرے مصطفیٰ کریم مکہ مدینہ کی گلیوں میں جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے باہر آ گئے، میرے مصطفیٰ کریم کے چہرے کو دیکھ کے مسکرانا شروع ہو جاتے ہیں۔ رب نے اپنے یار کے چہرے پہ اتنے انوار ڈالے ہوئے تھے، انہی بچوں میں سے ایک 7 سال کا بچہ، چھوٹی سی عمر ہے، 7 سال کا بچہ، میرے اور آپ کے گھر میں 7 سال کا بچہ ہو، بولنا بھی نہیں آتا، بات کرنی بھی نہیں آتی، کام کہا جائے تو کام بھی نہیں کر سکتا، لیکن صاحب مدینے کا وہ بچہ 7 سال کا بچہ ہے، جب پہلی نظر میرے نبی کے چہرے پہ پڑتی ہے، محبت کے ساتھ دل میرے نبی کو دے بیٹھتا ہے۔ 7 سال کا بچہ ہے، دل میرے نبی کو دے بیٹھتا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم آؤنا باب ذی وقار، 7 سال کا بچہ، باپ کو پتا چلا میرا بیٹا محمد کو دیکھ رہا ہے، اس کا بھی عقیدہ بنا ہوا تھا محمد کو جو محبت کی نظر سے دیکھ لیتا ہے پھر میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ چہرے کو جو بھی دیکھ لیتا ہے پھر میرے محمد کا کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ آؤ نہ اسلام آباد کی دھرتی پہ رہنے والوں سنیے گا، مدینے کے اس بچے کا واقعہ سنیے گا۔ باپ نے پابندی لگا دی، بیٹا جی گھر کے باہر نہیں نکلنا، اس لیے کہ محمد کو جو دیکھتا ہے اس کا کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ 7 سال کا بچہ بیمار ہو جاتا ہے مصطفیٰ کی محبت میں، مصطفیٰ کی محبت میں بیمار ہو جاتا ہے، مریض بن جاتا ہے۔ عشق جو میرے نبی سے کر بیٹھا ہے، آؤ نا باب ذی وقار توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ باپ نے پابندی لگا دی، بیمار ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، چارپائی کا مسافر بن جاتا ہے۔ باپ نے پابندی لگائی ہوئی ہے، باپ بڑے بڑے ڈاکٹروں حکیموں طبیبوں کو لے کے آیا، یار دنیا میں میرا اکلوتا بیٹا ہے، دنیا کی جو بھی طاقت کہو گے، جو بھی دولت کہو گے تمہیں ہر دولت دی جائے گی، میرے بیٹے کو سیکھ کر دو، صحت مل جائے۔ لیکن اب باب ذی وقار توجہ تو کرو نا، ہر ڈاکٹر نے، ہر طبیب نے، ہر فلسفی نے یہی کہا تیرے بیٹے کی زندگی ختم ہو گئی ہے، جاؤ نا اپنے بیٹے کو لے جاؤ، اس کی خدمت کرو۔ سردیوں کی لمبی لمبی رات ہے، ایک دن اپنے بیٹے کا سر اپنی گود میں رکھا ہوا ہے، بالوں کے اندر محبت بھرے لہجے میں انگلیاں پھیر رہا ہے، کہنے لگا میرا بیٹا تیری زندگی کوئی آخری خواہش ہو میرے سامنے بیان کر، مجھے پوری کر کے خوشی مل جائے گی۔ بیٹا کہنے لگا ابا جی آپ میری آخری خواہش پوری کر دیں گے، ابا جی مجھے مال بھی نہیں چاہیے، مجھے دولت بھی نہیں چاہیے، مجھے زر بھی نہیں چاہیے، ابا جی دنیا کی کوئی طاقت نہیں چاہیے، ابا جی اگر چاہتے ہیں آپ کا بیٹا ٹھیک ہو جائے جاؤ مسجد نبی میں چلے جاؤ، وہاں پہ نبیوں کا امام بیٹھا ہوگا، نبی کو بلا کر لے آؤ، اس کے چہرے کو دیکھ کر مجھے رب یہاں پر بھی سکون عطا فرما دے گا، میرا مالک مجھے وہاں پر بھی سکون عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابا جی اٹھے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ مسجد نبوی کے دروازے پہ پہنچتے ہیں، سامنے نظر پڑتی ہے تو والضحیٰ والا مکھڑا نظر آتا ہے، سامنے نظر پڑی تو والضحیٰ والا مکھڑا نظر آیا، دشمن ہے، ازلی دشمن ہے، میرے نبی کے قدموں میں جا کے بیٹھا، کہنے لگا محمد طبیعت تو نہیں کر رہی تھی لیکن بیٹے کی مجبوری نے تیرے قدموں تک لے ہی آئے ہیں، یا رسول اللہ اگر کرم فرما دیں، اے محمد اگر کرم فرما دیں گھر میں آ جائیں، بیٹا آپ کو دیکھ لے گا، سکون مل جائے گا۔ میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، المختصر بڑی معذرت کے ساتھ یہاں پر اگر 4 بندوں کے ایک بندے کے اگر 4 بندے بھی ہاتھ چوم لیتے ہیں تو اس میں بھی نخرہ آ جاتا ہے، وہ بھی کہتا ہے میں بھی پیر ہوں، میں بھی مولوی ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ میرے نبی کہہ سکتے تھے یار میں نہیں آ سکتا، میں نے ابھی طائف میں بھی لوگوں کو کلمہ پڑھانا ہے، نہیں آ سکتا، میں نے ابھی مدینے جانا ہے، لوگوں کو نماز پڑھانی ہے، میں نے مسجد نبوی میں ظہر کی نماز پڑھانی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اچھا کہ تیرا بیٹا بیمار ہے اور مجھے بلا رہا ہے، اصحاب پیغمبر کو کہا اٹھو آؤ تمہارے ایک یار کی عیادت کر کے آتے ہیں۔ میرے نبی نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے، ایک بندے کے دوسرے بندے پہ 6 حقوق ہوتے ہیں، ان میں سے ایک عیادت کرنا بھی ہے، بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کر کے آؤ، اور میرے نبی فرماتے ہیں جب تک بیمار کی
اجازت کرنے والا اس کے پاس بیٹھا رہتا ہے، فرشتے اس کے حق میں نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ آؤ نا باب زی وقار میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اصحاب پیغمبر بھی ساتھ ہیں۔ میرے نبی اس بچے کے گھر پہ پہنچتے ہیں۔ میرے نبی جب اس کے گھر میں پہنچے، جا کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، بچے کی آنکھیں بند تھی۔ جب ہاتھ کی ٹھنڈک محسوس ہوئی، اپنی آنکھیں کھولتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ سامنے بددعا والا مکھڑا پاتا ہے۔ میرے نبی کے چہرے کو دیکھتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، او میرا سونا بچہ، محبت جو میرے ساتھ کر بیٹھا ہے، عشق جو میرے ساتھ کر بیٹھا ہے، 7 سال کی عمر میں میرے ساتھ محبت جو کر بیٹھا ہے، او میرا بیٹا، میں چاہتا ہوں جس طرح دنیا میں میرے چہرے کی زیارت تجھے نصیب ہوئی ہے، آنا میرا کلمہ پڑھ لے، یہ آنا میرا بیٹا میرا کلمہ پڑھ لے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، اس چہرے کا دیدار تجھے قبر کے اندر بھی کرایا جائے گا، کل حشر کے اندر بھی کرایا جائے گا۔ میرا بیٹا گھبرانا نہیں ہے، قیامت کا دن ہوگا، اپنی خامیوں پہ نہیں جانا۔ میں محمد اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا میرا بیٹا جب تک تیرا ہاتھ پکڑ کے او میرا بیٹا تجھے جنت کا وارث نہیں بنا ڈالوں گا۔ محبت کس کے ساتھ کر بیٹھا ہے؟ نبیوں کے امام کے ساتھ کر بیٹھا ہے۔ میں نے کہا جس نے میرے نبی کے چہرے کو دیکھا اس نے بھی میرے محمد کا کلمہ پڑھ لیا، جس نے میرے نبی کے چلنے کو دیکھا اس نے بھی میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا۔ یہ تو بڑی بات ہے نا، بہت بڑی بات ہے۔ جس نے میرے نبی کے چہرے کو دیکھا اس نے میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا۔ آؤ تمہیں اب کی بات سناتا ہوں، اب کی بات سناتا ہوں کہ جن کے سینوں میں چراغ مصطفیٰ کی عظمت کا چراغ روشن ہوتا ہے، ان کے چہرے کو بھی جو دیکھ لے بد مذہب ہو تو محمد کا کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے شور کوٹ کی سرزمین پہ، جنگ کی سرزمین پہ لے کے جانا چاہتا ہوں۔ وہاں پر بھی رب کا ایک ولی ایسا ہے جو اسے دیکھتا ہے وہ بھی محمد کا کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ نام ہے حضرت سیدنا سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت سیدنا سخی سلطان باہو کی عمر مبارک 7 سال ہے، اور اللہ نے آپ کو اتنا حسن و جمال عطا کیا ہوا ہے کہ جو آپ کو دیکھتا ہے نا وہ بھی میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ سیدنا سخی سلطان باہو کے والد صاحب کے پاس ہندو آئے، شورکوٹ کی ساری سرزمین میں ہندو رہا کرتے تھے، سکھ رہا کرتے تھے۔ آ کے کہنے لگے سلطان بازار بچے پہ پابندی لگا دے، بازار میں نہ آیا کر، ہمارے لوگ تیرے بچے کو دیکھتے ہیں مذہب تبدیل کر لیتے ہیں۔ اس مذہب کو کیا کہا جائے کہ جو ایک بچے کا چہرہ دیکھ کے مذہب تبدیل ہو جاتا ہے۔ ابا جی نے کہا بیٹا جی باہر نہ نکلا کرو، یہ کافر بڑے سخت ہیں، تجھے کچہریوں تک جانا پڑے گا، عدالتوں تک جانا پڑے گا، بیٹا نہ نکلا کرو۔ بیٹے نے کہا ٹھیک ہے۔ زمانہ گزرتا گیا، ایک وقت وہ بھی آ گیا جب حضرت سخی سلطان باہو مسند صدارت پہ بیٹھ کے لوگوں کو قال اللہ اور قال الرسول کا سبق پڑھا رہے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم ایک وقت وہ آتا ہے جب سخی سلطان باہو بیمار ہو جاتے ہیں۔ آؤ نا باب زی وقار حضرت سیدنا سخی سلطان باہو پہ پابندی لگ گئی، بیٹا جی باہر نہیں نکلنا، لوگ تجھے دیکھ کے محمد کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ او میرا بیٹا باہر نہیں نکلنا، لوگ تجھے دیکھ کے محمد کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ جناب سخی سلطان باہو جب بیمار ہو جاتے ہیں، آپ کے مریدین چاہنے والے دوڑے دوڑے گئے حکیم کے پاس، آؤ نا ہمارے پیر صاحب کو دیکھا جائے، ان کا علاج کیا جائے، بیماری کی دوائی دی جائے۔ وہ جو حکیم تھا کہنے لگا نا تمہارے پیر کو میں دیکھنے کے لیے نہیں آؤں گا، اس لیے کہ جب ان کے سامنے جاؤں گا میری زبان پر بھی محمد کا کلمہ جاری ہو جائے۔ اچھا کیا کیا جائے؟ بابا جی بس رہن دو، جواب کسی نہیں دینا، پھر رہن دو۔ اچھا پھر کیا ہو گیا جی؟ اب کیا کریں گی؟ آپ نے آنا بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کہنے لگا جاؤ ان کی قمیص اتار کے لے آؤ، قمیص دیکھ کے میں بیماری بھی بتلا دوں گا، ساتھ دوائی بھی دے دوں گا۔ اللہ کی عزت کی قسم مریدین دوڑے دوڑے آئے، حضرت کو کہا قمیص اتار کے دے تاکہ آپ کی بیماری اور آپ کے علاج کا بندوبست کیا جائے۔ قمیص کو اتارا گیا،
قمیص اتارتے اتارتے آپ نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، اسلام آباد اور گوگینا خرد والوں اس جملے کو دل کی تختی پہ لکھ لو، اللہ کی عزت کی قسم آپ نے قمیص اتارتے اتارتے فرمایا تھا، اگر ہوا سکنی کا سگا بیٹا، اگر ہوا سکنی کا سگا بیٹا، اللہ کی عزت کی قسم محمد کے غلام کی قمیص دیکھ کے محمد کا کلمہ پڑھ لے۔ محمد کے غلام کی قمیص دیکھ کے محمد کا کلمہ پڑھ لے گا۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا تھا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ تعالی، مومن کی نظر سے ڈرو، اس لیے کہ رب کا ولی جب دیکھتا ہے اپنی نظر سے نہیں بلکہ رب کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ خلیفہ ہارون الرشید رحمت اللہ تعالی علیہ کا زمانہ ہے، آپ کی ملکہ زوجہ ملکہ زبیدہ ایک دن سیر کرتے کرتے دریا کے کنارے سے گزر رہے ہیں۔ سنیے گا میری بات کو، سامنے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اللہ کا فقیر بیٹھا ہوا ہے، مجذوب آدمی بیٹھا ہوا ہے، پاؤں پہ مٹی ڈال کے گھر بنا رہا۔ خلیفہ ہارون الرشید نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا جنتی گھر بنا رہا ہوں۔ آخری بندے تک سبحان اللہ۔ کیا کر رہے ہو؟ جنتی گھر بنا رہا ہوں۔ یہ سنی کہا پتنی مجذوب آدمی آگے چل پڑے، پیچھے ملکہ آ رہی تھی۔ کیا کر رہے ہو؟ جنتی گھر بنا رہا ہوں۔ بیچنا ہے؟ کہا جی بیچنا ہے۔ کتنے کا؟ 10 درہم کا۔ ملکہ زبیدہ نے 10 درہم نکالے، اس نے ہاتھ میں لیے، بغیر دیکھے دریا میں پھینک دیے۔ اور کشف الماجوب میں امام داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ولی اس وقت تک رب کے قرب میں نہیں پہنچ سکتا جب تک اس کی نظر میں راستے میں پڑا ہوا پتھر اور سونے کی ڈلی برابر نہ ہو جائے۔ یہاں پر تو آج کل زمانہ ہی عجیب آ گیا، جس کے پاس گاڑی نہ ہو مریدین بھی اپنے پیر کا نام بتلاتے ہوئے کترانا شروع ہو جاتے ہیں۔ دریا میں پھینک دیا وہ 10 روپے کا جو نوٹ تھا، درہم تھا، کہا اس نے دائرہ لگا دیا، کہا ملکہ یہ تیرا جنتی گھر ہے۔ ملکہ اپنے گھر چلی گئی، خلیفہ ہارون الرشید اپنے گھر میں چلے گئے۔ کیا دیکھتے ہیں؟ رات کو دونوں اپنے پلنگوں پہ سوتے ہیں۔ خلیفہ ہارون الرشید کیا دیکھتا ہے کہ جنتی منظر لگا ہوا ہے، حشر کا میدان برپا ہے، اور اعلان ہو جاتا ہے کہ خلیفہ ہارون الرشید جا، جنت میں چلا جا، اللہ نے تمہیں بخش دیا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید جب جنت میں پہنچتا ہے تو سامنے نظر پڑتی ہے کہ ایک گھر بنا ہوا ہے، محل بنا ہوا ہے، اور اوپر لکھا ہوا ہے ملکہ زبیدہ۔ اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ ملکہ زبیدہ۔ دوڑا دوڑا گیا دروازے پہ، دربان جنت نے کہا رک جا۔ کہا میری زوجہ کا گھر ہے۔ کہا تیری زوجہ کا گھر ہے نا، جا چلا جا، تیرا نہیں ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید خواب سے اٹھا، کہنے لگا یار میں بھی صبح جاؤں گا، مجذوب کے پاس جاؤں گا، بہلول کے پاس، اور کہوں گا 10 درہم کیا لگتے ہیں، جنت میں میرا بھی گھر بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ صبح اٹھتا ہے، فجر کی نماز پڑھی، دوڑا دوڑا گیا دریا کے کنارے، دل میں سوچ رہا ہے یار آج بہلول بیٹھا ہو۔ کیا دیکھتا ہے کہ بہلول دریا کے کنارے بیٹھ کے پھر جنتی گھر بنا رہا ہے۔ کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنتی گھر بنا رہا ہوں۔ بیچنا ہے؟ کہا جی بیچنا ہے۔ کتنے کا؟ کہنے لگا آدھی حکومت لگے گی۔ خلیفہ کہنے لگا آدھی حکومت لگے گی، یہ کیسے؟ کل تو 10 درہم کا بیچ رہا تھا، آج آدھی حکومت۔ اللہ اکبر۔ بہلول مسکرا پڑا اور مسکرا کے کہنے لگا کل جو بیچا تھا نا وہ بغیر دیکھے خرید لیا تھا، آج دیکھ کے آ رہے ہو۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ تعالی، مومن کی نظر سے ڈرو، اللہ کا ولی جب بھی دیکھتا ہے اپنی نظر سے نہیں رب کے دیے ہوئے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ گوگینے والو آؤ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ رب ذوالجلال نے اپنے نبی کی زندگی کو ہمارے لیے مشعل راہ بنا دیا ہے، ماڈل بنا دیا ہے، نمونہ بنا دیا ہے۔ آج لوگ نمونوں کے لیے پتہ نہیں کہاں پہ جا رہے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان سنیے گا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 بندے جنت میں نہیں جا سکتے۔ عرض کی صحابہ کرام نے یا رسول اللہ کون سے نہیں جا سکتے؟ مختصر کے ساتھ حدیث مبارکہ
تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلا وہ بندہ جب مسجد میں آزان ہو رہی ہو، بندہ آزان سن کے مسجد میں نہ جائے، بازار میں چلا جائے، قیامت کے دن ایسا بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ دوسرا کون سا آدمی؟ میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا وہ آدمی جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے، جنت میں وہ بھی نہیں جا سکتا۔ اور تیسری بات بڑی کڑوی بات ہے، سچی بات ہے، میرے نبی مکرم نے فرمایا تیسرا وہ بندہ بھی جنت میں نہیں جا سکتا جو رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داریوں کو توڑ دیتا ہے، قیامت کے دن وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ صاحبو 5 وقت کی نماز پڑھو، والدین کی تعظیم کرو، یہی مشن رسول ہے۔ ذرا پیار سے کہو سبحان اللہ۔ آخری پھر ایک روایت سنا دیں اللہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، سنیے گا یہ روایت، اور جس وقت میں نتیجہ نکالوں گا اگلے سال تک آپ کو یہ روایت بھی یاد رہے گی، میرا یقین ہے، کیونکہ بات آج میں نے اپنی نہیں نبیوں کے امام کی کر رہا ہوں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام اپنی مسند پہ تشریف فرما ہے عشاء کی نماز کے بعد، حضور کی بارگاہ میں سنیے گا یہ بات، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک کافر آیا، یوں مٹھی بند کی ہوئی ہے نا، کہنے لگا محمد میرے ہاتھ میں یہ کھجور کی چند گٹھلیاں ہیں، اگر آپ ان گٹھلیوں کو رات کے سپہر زمین میں دبا دیں، صبح کے وقت یہ گٹھلیاں درخت بن جائے، ساتھ پھل بھی لگ جائے، میں آپ پہ ایمان لے آؤں گا۔ او آخری بندہ جڑا کھلوتا ہو بھی سبحان اللہ کے، رات کے سپہر آپ ان گٹھلیوں کو زمین میں دبا دیں، صبح کے وقت درخت بھی بن جائے، ساتھ پھل بھی لگ جائے، میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ میرے نبی مکرم نے یہ نہیں فرمایا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، پھل لگانے والا اللہ ہے، درخت لگانے والا اللہ ہے، محمد اپنے ہاتھوں کے ساتھ کیا کر سکتا ہے۔ میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر جگہ کا تعین کرنا تیرا کام ہے، درخت بھی حسین کا نانا محمد لگوا لے گا، پھل بھی زہرا کا بابا محمد لگوا لے گا۔ اللہ اکبر۔ اٹھا میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اٹھے، ایک جگہ اس نے بتائی، میرے نبی نے اپنے ید اللہ والے ہاتھوں کے ساتھ جگہ کھودی، گھٹلیاں رکھی، ان پر مٹی ڈال دی، حضور اپنے گھر میں چلے آئے، کافر اپنے گھر میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے ذہن میں شرارت آئی، جاتا ہوں گٹھلیاں نکال لیتا ہوں، جب گٹھلیاں نکال لوں گا پھر درخت کیسا، پھر پھل کیسا، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، یہ معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ لیکن اسے کیا پتا تھا یہ کوئی عام ہاتھ نہیں ہے، ان ہاتھوں کو رب اپنا ہاتھ کہہ رہا ہے، یہ ہاتھ اٹھ جاتے ہیں۔ یہ اس جملے پہ اللہ کی عزت کی قسم جب میں نتیجہ نکالوں گا یہاں علماء سے لے کے آخری بندے تک ہر بندے کے چہرے پہ اور ہاتھ اٹھا کے آپ سبحان اللہ کہیں گے، یہ ہاتھ کوئی عام ہاتھ نہیں ہے، یہ وہ ہاتھ ہے کہ اٹھ جاتا ہے تو ڈوبا ہوا سورج بھی واپس آ جاتا ہے، یہ وہ ہاتھ ہے کہ اشارہ ہو جاتا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو کے ایک آسمان پہ دوسرا میرے نبی کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ ارے یہ وہ ہاتھ ہے، اشارہ ہو جاتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم درخت اپنی جگہ چھوڑ کے محمد کے قدموں کی سلامیاں لینا شروع ہو جاتے ہیں۔ کافر اٹھا، گٹلیاں اس جگہ سے نکالی، رات کے سپہر جیب میں ڈالی، گھر آ گیا، رات مشکل سے گزاری، فجر کی نماز میرے نبی نے پڑھائی، حجرہ عائشہ میں تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی، نبی نے فرمایا من دق الباب، کون ہے دروازہ کھٹکانے والا؟ کہنے لگا وہی رات کا مسافر آیا ہوں، آؤ نہ چل کے دیکھتے ہیں کہ کیا وہاں پہ درخت لگا ہے، گٹلیاں لگی ہوئی یا نہیں۔ یہ میرا جملہ سنیے گا پھر آپ مسکرا کے ضرور سبحان اللہ کہیں گے۔ اللہ کی عزت کی قسم سنیے گا اسلام آباد والو، میرے نبی اٹھے، میرے نبی آگے آگے، کافر پیچھے پیچھے، مسکرا رہا ہے اور کہنے لگ رہا ہے آج محمد کو شکست ہو جائے گی۔ کیا جا کر دیکھتے ہیں، رات کو جہاں سے اس نے گٹلیاں نکال کے جیب میں ڈال لی تھی، اللہ کی عزت کی قسم وہاں پہ درخت بھی لگا ہوا ہے، پھل بھی لگا ہوا ہے۔ آکو سبحان اللہ۔ ہون اگلی گالتے تھے پھر تو ساکھ نہیں پیسی۔ اللہ اکبر۔ میرے جب درخت دیکھا نا تو حیبت سے تھر تھرانے لگا، یہ کیا ہوگا، گٹلیاں میری جیب میں، درخت بھی لگا ہوا ہے، پھل بھی لگا ہوا ہے۔ میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر چڑھ، خوشہ اتار، خود بھی کھا، مجھے بھی کھلا، خوشہ اتارا،
پہلی کھجور جب منہ میں رکھی نا کہنے لگا محمد اس میں گٹلی نہیں ہے. میرے نبی مسکرا پڑے اور مسکرا کے فرمایا رات کو گٹلی نکال کے لے گیا تھا, اب پوچھتا ہے گٹلی کدھر ہے؟ ڈٹھے ور قرآن دے کھول سارے, نہیں تیری شان جیا کوئی اور ڈٹھا جڑا کرے مقابلہ تیری شان دا, انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا, کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پہندہ رات دینے وہ شور ڈٹھا. اللہ والیاں نے گل مکا دیتی تو سا اور ڈٹھا, سا اور